بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ برادران اسلام، ماہ محرم الحرام کا ایک مسنون عمل روزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل، کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1136۔ خاص کر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مسلسل اس دن کا روزہ رکھتے رہے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ نے مسلسل اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب روزے فرض کیے گئے تو آپ نے فرمایا، من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو شخص چاہے یہ روزہ رکھے اور جو چاہے وہ نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2001، صحیح مسلم 1125۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہاں یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کے روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی اور تعلیم دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ انشاءاللہ سمنا یوم التاسع، کہ جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 10 کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1134۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے۔ ہاں، اگر کوئی کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو ایسی صورت میں 10 کے ساتھ ساتھ 11 کا بھی رکھ لے تاکہ یہودی کی مخالفت ہو جائے۔ یہ بعض علماء کا قول ہے، اور اس کا سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی صرف 10 محرم کا روزہ رکھے۔ جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، اس کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، کہ یہ روزہ یعنی محرم یا عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس روزہ کا اہتمام کرے۔